السلام علیکم گائز. آج اس ویڈیو میں ہم کرین کے پارٹس کو جانیں گے کیونکہ ہر سیفٹی آفیسر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کرین کے جو پارٹس ہیں مین کمپوننٹ اس کے بارے میں اس کو نالج ہونا چاہیے، اور نالج ہونے سے پہلے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان پارٹس کا کیا نام ہے انگلش میں اور ان پارٹس کا کیا کام ہے. اگر آپ سائٹ میں سیفٹی آفیسر ہو، اگر کرین انسپیکٹ کرتے ہو، کیونکہ سارے اکوپمنٹس وغیرہ ہمیں انسپیکٹ کرنے پڑتے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو ان کا نام پتہ ہونا چاہیے. اگر نام پتہ ہے تو بعد میں آپ انسپیکٹ کر سکتے ہیں. جو مین کمپوننٹ ہے تو اس کا نام تو ہر کسی کے لیے لازمی ہے. سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم کمپوننٹ کے نام جانیں گے، پھر دوسرا ویڈیو میں اپلوڈ کر لوں گا کہ ان کا کام کیا ہے. تو سب سے پہلے میں نے موبائل کرین کا پکچر لیا ہے تو اس کو ایکسپلین کروں گا. اگر موبائل کرین کی سمجھ آئے گی تو باقی خود بخود آپ کو آ جائے گی. اور موسٹلی یہ کرین سائٹ پر یوز ہوتا ہے، موسٹلی کامن یہی ہے. تو سب سے پہلے کرین کا آؤٹ ٹریگر ہوتا ہے، یہ 4 آؤٹ ٹریگر ہوتا ہے، اور جب یہ لفٹنگ کرتے ہیں تو آؤٹ ٹریگر ہمارے ساتھ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. مطلب اس پر کرین کا لوڈ اور جو لوڈ یہ اٹھائے گا اس کا پورا پریشر ان آؤٹ ٹریگر پر آ جائے گا. اگر آؤٹ ٹریگر نہیں لگایا ہے تو پورا پریشر ٹائر پر آ جائے گا، اور ٹائر اتنا پریشر سسٹین نہیں کر سکتا ہے تو وہ پھٹ جائے گا. تو اس لیے جو بھی لفٹنگ کرے گا، ہیوی لفٹنگ ہے، کم لفٹنگ ہے، تو ہمیشہ جتنا بھی لفٹنگ ہو یہ فرق نہیں پڑتا. فار ایگزامپل 1 ٹن سے کم ہو تو اس کے لیے بھی آؤٹ ٹریگر لازمی ہے. یہ 4 آؤٹ ٹریگر ہوتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور کرین جب یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹائر اور زمین میں ڈسٹینس ہونا چاہیے. اگر بہت کلوز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ ٹریگر پولی ایکسٹینڈ نہیں ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کاؤنٹر ویٹ. کاؤنٹر ویٹ کو سٹیبل کرتے ہیں. جب بھی کرین کوئی چیز اٹھاتا ہے تو کاؤنٹر ویٹ اس کو سٹیبل کر دیتا ہے. یہ موسٹلی فکس ہوتا ہے جو چھوٹے کرین ہوتے ہیں، اور بڑی کرین جو ہیوی لفٹنگ کرتے 60 کی جی 70 اس سے زیادہ، تو اس کے لیے الگ سے آؤٹ ٹریگر آتا ہے، وہ دوسری ٹرالی وغیرہ میں کیری کرتا ہے تو پھر لگانا پڑتا ہے. لیکن موسٹلی موبائل کرین میں یہ فکس ہوتا ہے آؤٹ ٹریگر. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ریٹڈ کیپیسٹی لیمیٹر. یہ اکوپمنٹ ہوتے ہیں، یہ کرین کے کیبن میں ہوتا ہے، اور یہ ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے سیفٹی وغیرہ سب کچھ اکوپمنٹ کرین کے کیبن کے اندر ہوتا ہے، تو آپریٹر کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. بس آپ کو یہ کاؤنٹر چیکنگ کرنا ہے کہ وہ فنکشنیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بوم. یہ بوم آپ کو بس فزیکلی انسپیکٹ کرنا ہے کہ اس کا کنڈیشن کیسا ہے. یہ آپریٹر وغیرہ یہ صحیح سے کرتے کیونکہ یہی مین چیز ہے. اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے لفٹنگ اس کی ذریعے. اس کے بعد آ جاتا ہے مین ہوسٹ لائن. یہ کیبل لائن ہوتا ہے جو بوم کے بیک سائڈ پر ہوتا ہے، اور یہ وائر ہوتا ہے وہ لفٹنگ کے لیے یہی یوز ہوتا ہے. تو یہ بوم کی بیک سائڈ ہوتا ہے. اس کو بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ کہیں سے بریک وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لینتھ اینڈ اینگل سینسر. یہ باہر سینسر لگے ہوتے ہیں لیکن اس کا پورا رپورٹنگ وغیرہ کرین کے اندر اس کا اسکرین وغیرہ لگا ہوتا ہے. یہ آپریٹر کیبن ہے اوبیسلی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے بوم لفٹ سلنڈر. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. موسٹلی لفٹنگ فیلیور میں اس کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں. بوم لفٹ سلنڈر بعض دفعہ لیک کر دیتا ہے یا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھٹ جاتے ہیں، اس میں فلوئڈ ہوتا ہے، تو یہ بھی ضرور آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ ٹیلیسکوپک سیکشن ہے. اس میں 3-4 لیئر ہوتے ہیں، وہ کرین پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنا اس کا لینتھ ہے. 3-4 لیئر ادھر بوم کا ہوتا ہے. ٹیلیسکوپک بوم سیکشن اس کو بولتے ہیں. یہ جب ایکسٹینڈ کرتا ہے تو اس سے یہ ایکسٹینڈیبل ہے، مطلب بند ہوتا ہے اور نکلتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے ساتھ روسٹر شیوز. یہ سب سے اوپر سیکشن ہوتا ہے اور پولی جیسا کام کر دیتا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اینٹی ٹو بلاک سوئچ. ادھر اینٹی ٹو بلاک ڈیوائس لگا ہوتا ہے جو یہ ہک جو ہوتا ہے کرین کا اس کو روک دیتا ہے کہ اس کے ساتھ
اس کا مطلب نزدیک زیادہ نہ آ جائے. اگر اس کے ساتھ ٹکر کرین کو لگ جائے تو کرین کو بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اینٹی ٹو بلاکس ڈیوائس ضرور ہونا چاہیے، آپ کو دیکھنا ہے. یہ ہے مین ہوک. مین ہوک یہ ہے جو لفٹنگ کے لیے موسٹلی یوز ہوتا ہے. آپ کو اس کو بس فزیکلی دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کریکس نہ ہو، رسٹڈ نہ ہو، زنگ وغیرہ نہ لگا ہو. اس کو بس اتنا انسپیکٹ کرنا ہے. اور اس میں یہ دیکھو کہ اس کو نیگیٹو لاک لگنا چاہے نہیں پازیٹیو، مطلب یہ سیلف کلوزنگ ہو. جب یہ سلنگ ڈالتے ہیں تو اندر کی طرف پریس ہوتا ہے، اسپرنگ ہوتا ہے. جب یہ چھوڑ دیتے تو خود بخود بند ہو جاتا ہے. یہ ہک پر ہی ضرور ہونا چاہیے، اس طرح لگا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو لفٹنگ الاؤ نہ کرے. ایز اے سیفٹی آفیسر رپورٹنگ وغیرہ اس کا کر لے. اور یہ آؤٹریگر بیم ہوتا ہے، اس کو دیکھ لو کیونکہ پورا ویٹی پر آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی ڈیمیج کریک وغیرہ نہ ہو، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی آ جاتے ہیں اس کی ہوک کے اوپر. یہ سفٹی لیچز، اس کو سفٹی لیچز بولتے ہیں، جو اوپر میں نے بولا تھا. یہ اگر سلنگز وغیرہ ڈالی گئے، یہ پریس کر کے اندر کی طرف اوپن ہوتا ہے، پھر چھوڑ کے خود بخود واپس اپنی پوزیشن میں آتا ہے. ادھر اس میں اسپرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جو اوپر میں نے ایکسپلین کی تھے. یہاں پر پکچر دیا ہے اس کا. یہ اینٹی ٹو بلاک ڈیوائس کا بھی بڑا پکچر ہے. یہ کلیئر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کرین میں دیکھ لو، ادھر ایک ڈیوائس لگا ہوتا ہے، اینٹی ٹو بلاک ڈیوائس. یہ پریونٹ کرتا ہے کہ جو ہک ہے، یہ بال یہ اس کے ساتھ پلی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو جائے. اس پر بھی لفٹنگ کرتے ہیں. تو یہ مین کمپوننٹس ہے کرین کے. تو اس کا ایز اے سائٹ سیفٹی آفیسر آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے، مطلب اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں بھی کل آپ کو رپورٹنگ وغیرہ کرنا ہو تو یہ ضروری ہے. موسٹلی یہ جو نئی سیفٹی آ جاتے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی انفارمیٹیو لگو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے، مجھے موٹیویٹ کر لے، کیونکہ میں